بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرائم ٹاک اور میں ہوں آپ کا میزبان عمر بن عبدالعزیز۔ نئے سال کا سورج جیسے ہی طلوع ہوا وہ اپنے ساتھ بہت سے پیغامات لے کر طلوع ہوا۔ امید یہی ہے کہ یہ تمام پیغامات جو ہیں خوشیوں بھرے پیغامات ثابت ہوں۔ ناظرین، ہمارے ملک پاکستان کو، ہمارے وطن عزیز کو مختلف حالات میں، مختلف اوقات میں مختلف جو چیلنجز ہیں وہ درپیش رہے ہیں۔ اسی ملک کی قوم نے دہشت گردی جیسے ناسور کا بھی مقابلہ کیا ہے اور اپنے وطن کے دفاع کے لیے جانیں بھی قربان کی ہیں۔ نیا سال ہے، دنیا جدت کی جانب گامزن ہے، لیکن کچھ مسائل ابھی بھی بدستور قائم ہیں، جن میں سر فہرست ان امپلائمنٹ یا بے روزگاری ہم جو کہتے ہیں اس کا مسئلہ ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ جڑے جتنے بھی مسائل ہیں جو ہمیں 2021 میں جو چیلنجز درپیش ہیں ان کو ہم مرحلہ وار موضوع سخن بنائیں گے۔ آج ہم بے روزگاری کو موضوع سخن بنا رہے ہیں، تو ناظرین بے روزگاری کے حوالے سے ہمارے ساتھ جو آج ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس چانسلر یونیورسٹی آف اوکاڑا پروفیسر ڈاکٹر محمد زکریا ذاکر صاحب۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تھینک یو جی۔ سر، دنیا جیسے جیسے جدت کی جانب جا رہی ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی جانب بڑھ رہے ہیں، ہم آج بھی روایتی ایجوکیشن سے منسلک ہیں۔ بے روزگاری ختم کرنے میں ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے کس قدر مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟ تھینک یو۔ یہ جو لفظ آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن یوز کر رہے ہیں، ایکڈیمکلی تو جتنی بھی ایجوکیشن ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کے لیے مناسب جو لفظ ہے وہ ہے کہ دیکھیں نا، ایک تو تھیوریٹیکل ایجوکیشن ہوتی، ایک پریکٹیکل ایجوکیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، پریکٹیکل سکلز۔ باقی جو ٹیکنیکل آپ یوز کر رہے ہیں وہ اس کا تھوڑی سی ڈفرینٹ کانوٹیشن ہے۔ سو تھیوریٹیکل ایجوکیشن اینڈ پریکٹیکل ایجوکیشن، ٹھیک ہے نا جی، جس جو گراؤنڈ پہ پریکٹس کرنی ہے۔ اب آپ نے بات کی بے روزگاری کی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، بے روزگاری کا اتنا سمپل ایشو نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو بہت، خاص طور پہ میں اسٹوڈنٹس کی ٹویٹ پڑھتا رہتا ہوں، ان کا سوشل میڈیا پہ کمنٹ پڑھتا رہتا ہوں، وہ بعض اوقات ایسے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کہیں جابس پڑی ہوئی ہیں کسی باکس میں، تو کوئی شخص جو ہے بڑا بخیل ہے، وہ ہمیں جابس دے نہیں رہا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ایک جاب گیور ہے، ایک جاب ٹیکر ہے، اور یہ ایک ٹسل چل رہی ہے۔ اس طرح کی بات نہیں ہے، بات سمجھنے کی ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو ان امپلائمنٹ ہے، یہ ایک گلوبل ایشو ہے، یہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں، پوری دنیا کا ایشو ہے، اور یہ اور بھی ہاربل ہونا ہے ابھی۔ دیکھیں نا، روبوٹ کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے اب جو ہیومن سروسز ہیں ان کی تو ضرورت ہی نہیں رہ رہی، جو ایک فرد دیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ نے دیکھا ہوگا چائنا میں یہ کرونا پینڈیمک پہ وہ روبوٹ جو ہے سرو کر رہے ہیں فوڈ پیشنٹس کو اور میڈیسن، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ابھی ڈرائیور لیس کارز جو ہیں اور وہیکلز بھی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، مور اینڈ مور ایفیشینٹ مشینز۔ اب ایک کمپیوٹر جو ہے، اب سیکریٹری کی ضرورت ہی نہیں ہے آفس میں۔ بہت سی ویسٹرن یونیورسٹی میں پروفیسر کے پاس کوئی سیکریٹری نہیں ہوتا، کمپیوٹر جو ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ایک تو یہ سمجھنا چاہیے ہمیں کہ اس کا جو لنک ہے وہ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہے، اس کا لنک جو ہے وہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہے، اور اس کا لنک آپ کی ڈیموگرافی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کا لنک آپ کی انٹرنیشنل کنیکٹیوٹی کے ساتھ ہے، اس کا علم آپ کے نالج کے ساتھ ہے۔ تو جو ٹیکنیکل ایجوکیشن آپ کہہ رہے ہیں وہ ایک ڈائمینشن ہے، وہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ بہت سے ٹیکنیشین بنا دیتے ہیں، بہت سی ٹیکنیکل یونیورسٹی بنا دیتے ہیں، اگر انڈسٹری نہیں تو وہ کیا کریں گے؟ میری بات سمجھے نا آپ؟ اگر مثال کے طور پہ بہت زیادہ آپ ایگریکلچرل ٹیکنیشینز بنا دیتے ہیں کہ وہ کراپ کی کیئر کر سکتے ہیں، وہ ٹریکٹر چلا سکتے ہیں، وہ دوسرا ٹیکنیکل کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی ایگریکلچر ڈیولپڈ ہی نہیں ہے نا۔
تو یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ بڑی ایک ہارمونیس ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، ہارمونیس انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ایک متصل بات ہے کہ ہمارا جو ٹیکنالوجی، جو سائنس کا انفراسٹرکچر ہے، وہ کس حد تک ورلڈ کے ساتھ الائن ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی ملک اب اپنی جو مین جو ہیومن ریسورس ہے، مین یا وومن پاور تو بعد میں، یہ پرانی باتیں ہیں نا، اب تو ہیومن ریسورس کی بات کرتے ہیں۔ ہیومن ریسورس اپنے اندر ابزارو نہیں کر سکتا، خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز جہاں یوتھ بلج ہے، جہاں پیرامڈ یوتھ میں زیادہ ہے نیچے، وہ اتنی ان کی انڈسٹری نہیں ہے، تو وہ پھر جیسے پاکستان بھی ہیومن ریسورس ایکسپورٹ کرنے میں ون آف دا ٹاپ کنٹریز ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سے افریقہ کے ممالک ہیں، اور اس کی بڑی ارننگز ہیں اور اس کے بڑے بینیفٹس ہیں، کیونکہ جو کسی دوسرے ملک میں کمانے جاتا ہے وہ نہ صرف اس اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، بلکہ آپ ریمیٹنسز کے تھرو آپ کی اکانومی میں بھی کنٹریبیوٹ، آپ کا انٹرنیشنل انفلوئنس بڑھتا ہے، وہ بیسیکلی ایمبیسیڈرز ہوتے ہیں۔ اب بھی دیکھیں نا، ہماری پاکستان کی ایک میجر انکم ہماری ریمیٹنسز ہیں، جو ہمارے جو ہے پاکستانی جو باہر کام کرتے ہیں، بڑی ویلیویبل کام کرتے ہیں، وہاں سے بھیج رہے ہیں۔ سر، جی ایجوکیشن حاصل کرنے کا کیا الٹیمیٹ مقصد یہی ہے، پیسہ کمانا؟ جی نہیں، دیکھیں اصل میں پیسہ کمانا تو ایک جسے کہتے ہیں بائی پروڈکٹ ہے نا ایجوکیشن کی، ٹھیک ہے نا جی۔ جیسے ہم اس لیے تو نہیں پیدا ہوئے کہ ہم 3 وقت کھانا کھایا کریں گے، ٹھیک ہے نا جی، الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ نہیں ہے، یہ ایک فلسفیکل ایشو ہے، لیکن بیسیکلی ایک انسان کو سیٹسفائیڈ لائف گزارنے کے لیے معاشرے میں انٹیگریٹ ہونا ضروری ہے، صحیح، ایک بات۔ جی، اور ریورس بھی یہی ہے کہ ایک معاشرہ اسی وقت پیسفل ہو سکتا ہے، اسی وقت پراسپرس ہو سکتا ہے، اسی وقت کمپٹیٹیو ہو سکتا ہے جب اس کے افراد اس کے ساتھ انٹیگریٹ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، میں دیکھیں نا، ایک معاشرے میں اگر جیسے پاکستان میں اس وقت 220 ملین لوگ ہیں، اور اگر 100 ملین لوگ پاکستان کے معاشرے کی مین سٹریم میں بھی نہیں ہیں، وہ علیحدہ رہتے ہیں، نہ کوئی کام کرتے ہیں، نہ کچھ، وہ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، تو معاشرہ کیسے پیسفل ہو سکتا ہے؟ معاشرہ کیسے پراسپرس ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں نا، انفارچونیٹلی اس وقت ہماری ویمن کا کنٹریبیوشن ہے ٹورڈ سوسائٹی، اگرچہ دے آر ڈوئنگ گریٹ جاب ایٹ فیملی لیول، بچوں کی کیئر، فیملی کی کیئر، لیکن اکانومی میں جو ان کا کنٹریبیوشن ہے وہ ریلیٹیولی کم ہے۔ وہ اس لیے کم ہے کہ شاید ہماری اب تک انڈسٹری اور جو ہماری پبلک سپیس ہے یا ہماری سروس انڈسٹری ہے وہ اتنی ویمن فرینڈلی نہیں ہے، اگرچہ اس میں امپروومنٹ آئی ہے، بٹ سٹل بہت بڑا نمبر ہے جو ابھی تک ویمن کنفائن ایٹ ہوم۔ اب آپ دیکھیں نا کہ کتنی ہزاروں خواتین MBBS کرتی ہیں، انجینئرنگ کرتی ہیں، ہائیلی ٹیکنیکل ڈگریز لیتی ہیں، لیکن وہ جوائن نہیں کرتی اپنا پروفیشن۔ اب ان کو بلیم کرنے کے بجائے اصل بات تو یہ ہے کہ وہ جو آپ کا ورک انوائرمنٹ ہے، جسے ایک ڈگنیفائڈ ورک انوائرمنٹ ہم کہتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک شہر میں رہنے والی خاتون کو آپ اٹھا کے MBBS وہ کرتی ہے، اٹھا کے آپ کسی گاؤں میں بیسک ہیلتھ یونٹ میں اپوائنٹ کر دیتے ہیں، نہ وہاں ٹرانسپورٹ ہے، نہ فیسلٹی ہے، نہ اس کی پراپر سیلری ہے، تو وہ تو چھوڑ دے گی جاب۔ اب وہ جاب چھوڑتی ہے تو آپ اس کو بلیم کریں گے، تو بلیم تو ٹھیک ہے آپ کر لیں، لیکن اس کو پراپر ورک انوائرمنٹ، ڈگنیفائڈ ورک انوائرمنٹ دیں۔ تو بات ہو رہی تھی ان امپلائمنٹ کی، تو ان امپلائمنٹ کی جو ساری ڈائمینشنز ہیں، جتنی دیر تک ہم ان کو ایڈریس نہیں کرتے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، ایک بات۔ اور دوسری بات، جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ ان امپلائمنٹ کا بڑا ایک ڈائنامک ایشو ہے، یہ اکانومی کے ساتھ لنکڈ ہے نا، ٹھیک ہے نا جی۔ دیکھیں نا، اگر آپ کی انٹرنیشنل کنیکٹیوٹی نہیں ہے تو آپ کی انڈسٹری میں وائبرنسی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا جی، تو لوگ کہاں جائیں گے؟ دیکھیں نا، ہمارے تو خاص طور پہ کیونکہ پاپولیشن جو ہے بہت تیزی سے انکریز ہو رہی ہے، نیو پیپل اب دیکھیں نا کہ کتنے لاکھ اسٹوڈنٹ ہر سال ہمارے ڈگریاں لے کے آ رہے ہیں مارکیٹ میں، دیر از نو جاب۔ سر، یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک نوجوان 20 سے 22 سال اپنا تعلیم پہ لگاتا ہے، جی جی،
پھر کیا جہالت میں مبنی ان فلسفوں کو تقویت نہیں ملتی کہ جی یہ پڑھنے کی بجائے کوئی کام سیکھ لیتا تو آج یہ نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ بھی جیسے کہتے ہیں نا کہ if education is expensive try ignorance ٹھیک ہے کہ علم مہنگا ہے تو جہالت ٹرائی کر کے دیکھ لو. دیکھیں کیا کام سیکھے گا بھائی, کیا کام ہے, آپ کیا سیکھیں گے؟ مثال کے طور پہ ایک بچے کو, میں ابھی بات کر رہا تھا, ایک بچے کو آپ موٹر مکینک کے دکان پہ چھوڑ آتے ہیں, ٹھیک ہے جی, کام سیکھے گا. اور بھائی اب موٹر سائیکلیں اتنی سمپل نہیں ہیں, گاڑیاں کمپیوٹرائزڈ سسٹم سے چلتی ہیں. اب وہ ٹپیکل مستری جو ہوتا ہے پانے والا اور نٹ کسنے والا وہ نہیں ہے. اب دیکھیں ایون آپ پنکچر لگوانے جائیں تو وہ بھی اب وہ ایک میکنائزڈ سسٹم ہے, ہائیڈرولک سسٹم ہے, ٹھیک ہے. اب وہ پانے سے نہیں کھول رہے ہوتے ٹائر, اب چیزیں ڈفرینٹ ہیں. دیکھیں ہائی ٹیک سوسائٹیز میں یہ اس طرح کا لے کلچر نہیں چلتا کہ جی جیسے ہمارے الفاظ ہیں کہ جی بچہ 8-10 سال مار کھائے گا اور وہ صحیح ہوگا. کیا مار کھائے گا؟ مار کھا کے تباہ ہی ہوگا وہ, ٹھیک ہے. وہ نہ تو دیکھیں اب مشینری اتنی سمپل رہی ہے, ٹھیک ہے, نہ ہماری ٹیکنالوجی اتنی سمپل ہے. اب جو اچھی گاڑیاں ہیں وہ تو آپ دیکھیں وہ تو کمپیوٹرائز سسٹم سے چلتی ہیں, ٹھیک ہے. اب جاہل ان پر مستری اس کو کیا کرے گا؟ اس کا بیڑا ہی غرق کرے گا, ٹھیک ہے. یا آپ کا یہ جو ٹچ فون ہے اس کو کیا ان پڑھ بندہ آپ کہیں جی کام سیکھا, 100 سال بھی وہ بچہ موبائل کی دکان پہ رہے گا, اس کو موبائل ٹھیک کرنا نہیں آئے گا. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ہیومن ریسورس کی ٹریننگ بھی ایک سوفسٹیکیشن ڈیمانڈ کرتی ہے, اور ہمیں اس پہ انویسٹ کرنا پڑنا ہے. ہم نے دیکھیں ہم نے ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوشن بنائے, ٹیکنیکل کالجز بنائے. یہ کچھ 10-15 سال پہلے کی بات ہے. میں ایک ٹیکنیکل کالج میں گیا تو وہاں 70s کے بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن رکھے ہوئے ایکسپیریمنٹ کے لیے. میں نے کہا اب تو یہ ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ بڑا مشکل اپ ہل ٹاسک ہے, اٹس ناٹ سو ایزی. جی جو یہ خیال ہے کہ بے روزگاری جو ختم کرنی ہے وہ گورنمنٹ نہیں کرنی ہے, کیا متمدن دنیا میں کوئی اس کی کوئی مثال نہیں؟ دیکھیں گورنمنٹ نہ تو دیکھیں انڈسٹری چلاتی ہے. یورپ میں کون سی انڈسٹری جو گورنمنٹ چلاتی ہے؟ کیپٹلزم میں جو پروڈکشن ہے وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. گورنمنٹ کیا کرتی؟ گورنمنٹیلٹی, گورن کرنا چیزوں کو, وہی تو مشین ہے. اور ایون جو گورننس کے ایشو ہے وہ بہت سے سبلٹ کر دیے ہوئے گورنمنٹ نے, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ توقع رکھنا, دیکھیں میں وہی کہتا ہوں, یہ 100 سال پرانا ایٹیچیوڈ ہے کہ گورنمنٹ کی بچہ BA کرے گا, گورنمنٹ کی نوکری کرے گا, بابو بنے گا, کچھ کام نہیں کرے گا. اب میں یہی چیز یہاں بھی دیکھ رہا ہوں کہ جناب ایک پروفیسر کہتا ہے کہ مجھے ایک PN بھی دو, ایک فراش بھی دو, ایک کلرک بھی دو. بھائی اب 21st سینچری میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. فلٹر لگا ہوا ہے, گلاس پکڑے پانی پیئیں خود. اپنا ٹیبل ڈسٹنگ کرنے میں کوئی حرج نہیں, میں اپنا ٹیبل خود میں اپنی کافی خود بناتا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں ایٹیچیوڈ جو ایک کلونیل ایٹیچیوڈ ہے نا وہ اب دیکھیں ہمارے ہاں نا PN کا لفظ یوز ہوتا ہے. PN کا لفظ ماڈرن ڈکشنری میں نہیں ہے, یہ شیکسپیرین کو 200 سال پرانی انگریزی ہے. تو کیونکہ ہم نے اپنا سسٹم بھی پرانا رکھا ہوا ہے, ہم نے لینگویج بھی پرانی رکھی ہوئی ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, بھئی اپنے ہاتھ سے کام کریں, ٹیکنالوجی ول فیسیلیٹیٹ یو, ٹھیک ہے نا جی. اب آپ کے پاس کمپیوٹر ہے, پرنٹر ہے, آپ کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے فیسلٹیز موجود ہیں, کیلکولیٹر ہے, دوسری چیزیں موجود ہیں, آپ ان کو یوز کریں. تو وہ ایک کلونیل مینٹالٹی رکھ کے ہم اگر چاہتے ہیں, مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک فوجیں آ رہی ہیں کہ جی ہمیں نائب قاصد رکھ دیں. بھئی کیا کریں گے نائب قاصد کو؟ کیوں نائب قاصد ہمیں چاہیے جب ایک یونیورسٹی نے دوسری یونیورسٹی کو ای میل بھیج دینی ہے؟ ہم گورنمنٹ سے ای میل سے واٹس ایپ سے انٹریکشن کر رہے ہیں. اب مجھے اتنے مالی نہیں چاہیے کیونکہ گارڈن مشینری اویلیبل ہے, ٹھیک ہے. تو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ٹیکنالوجی جو ہے, وائز یوز آف ٹیکنالوجی, ایفیشینٹ یوز آف ٹیکنالوجی اینڈ اسمارٹ یوز آف ٹیکنالوجی,
اور human resource development according to the dynamic needs of the society, that is needed. یہ جو ہم ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں اتنے روزگار دے دیں گے، مجھے نہیں پتا کیسے ہم روزگار دے دیں گے، یا کہاں روزگار کہیں باکس میں پڑے ہوئے نکال کے دے دیں گے، ایسی بات نہیں ہے. اب دیکھیں نا گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن، ایک بڑی ریزن گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کی ان ایفیشنسی کی یہ ہے کہ وہاں بے مقصد اور انٹرینڈ ہیومن ریسورس بھرتی کر دی ہے. وہ فار لائف بھرتی ہو گئے ہیں، نہ وہ کام کرتے ہیں، نہ وہ کام کرنے پہ ویلنگ ہے، نہ کام ہے اور نہ کوئی انسینٹیو ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ بہت سے آپ ایون جو سائنس کے ڈپارٹمنٹ ہیں، ڈیولپمنٹ کے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ڈپارٹمنٹ ہے، پتہ چلتا ہے جی 90% بجٹ تو سیلریز پہ چلا جاتا ہے. اور پتہ چلتا ہے کہ یہ سیلریز کس کی؟ بھائی پی این کی اور گارڈ کی اور چوکی دار کی اور ہیڈ کلرک اور سینئر کلرک اور جونیئر کلرک، یہ پتہ نہیں کہاں سے کیٹیگریز نکال لی ہوئی ہیں. یہ ساری کیٹیگریز ختم کر کے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہیومن بینگز کو، اپنی یوتھ کو ہم اس طرح ٹرین کریں کہ وہ یہ جو ایفیشینٹ گورننس ہے سوسائٹی کی اس کو انشور کر سکیں اور پراپر کنٹریبیوٹ کر سکیں. جی ناظرین، آپ نے پروفیسر ڈاکٹر محمد زکریا ذاکر صاحب کی گفتگو سنی. ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے رویوں میں، ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایفیشینٹ یوز آف ٹیکنالوجی کی جانب ہم بڑھیں. ان کی گفتگو سے آپ کس قدر مطمئن ہیں اور ان کی گفتگو سے کس قدر اتفاق کرتے ہیں، یہ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.